ماں باپ کا تذکرہ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ایک جگہ آیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. تو والدین کے ساتھ حسنہ کرو اور والدین کے ساتھ احسانہ کرو. مل فرق بین الحسن والاحسان. جی تو احسان کے اندر زیادتی ہے معنی کی، اس لیے کہ زیادت المبنى تدل علی زیادت المعنی، جس میں حروف بڑھ جائیں معنی بڑھ جاتا ہے. حسنہ میں دیکھیں ہے سین نون 3 ہے، اور احسان میں الف ہے سین نون. جی اور ایک 4 اسم ہو گیا، تو ایک حرف بڑھ گیا تو معنی بڑھ گیا. تو ماں باپ اگر مومن ہیں تو احسان کے مستحق ہیں، اور ماں باپ اگر کافر ہیں تو حسن کے مستحق ہیں. اس لیے کہ یہ اسی سیاق میں ہے کہ ماں باپ اگر مومن ہیں تو احسان، ان کے ساتھ ہر طریقے کی اچھائی کی جائے، اور ماں باپ اگر کافر ہیں تو احسان تو نہیں مگر حسن کیا جائے ان کے ساتھ. جی یعنی حسن اور احسان میں اس طریقے کا فرق ہے، اور یہ چیز والدین کے ساتھ آئی ہے. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہنے کے بعد صرف ماں کا تذکرہ کیا گیا ہے. حملتہ امہ، حسن سلوک احسان تو دونوں کے ساتھ کرنا، بوالدیہ ماں باپ دونوں کے ساتھ. اب صرف ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے. حملتہ امہ اس لیے کہ ماں کا درجہ باپ کے درجے سے بڑھا ہوا ہے. جی اور دونوں کا الگ الگ مقام ہے. ماں کا حق بہت زیادہ بڑا ہے، لیکن باپ کی عظمت بڑھی ہوئی ہے. باپ کی عظمت بڑھی ہوئی ہے. جی وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو یہ بھی کہا جائے کہ اس جنت تک پہنچانے کے لیے باپ کے جوتے کی ضرورت ہے. جی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر اس جنت تک پہنچانے کے لیے باپ کے جوتے کی ضرورت ہے. میں نے ابھی ایک فیس بک پر دیکھا کہ ایک بچہ ہے، نوجوان بچہ، خوبصورت بچہ ہے، پینٹ شرٹ میں ہے، اور اس کا جو باپ ہے وہ کار میں چڑھ نہیں پا رہا ہے، تو کار کے دروازے کے پاس سیدھا لیٹ جاتا ہے، اور باپ جوتے سمیت اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے کار میں بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. تو ماں کا درجہ بڑا ہے لیکن باپ کی عظمت بڑی ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں ماں کی قسم کھائی نہیں گئی، باپ کی قسم کھائی گئی ہے. جی اس لیے کہ وہ عظیم ہوتا ہے. جی بیٹے کو ضرورت پڑے تو اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دے دیتا ہے. یہ باپ ہوتا ہے. یہ وہ واحد ہستی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑا دیکھنا چاہتی ہے. کوئی بھی کسی کو اپنے سے بڑا دیکھنا نہیں چاہتی. یہ واحد ہستی ہے. جی یہ واحد ہستی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑا دیکھنا چاہتی ہے. اور یہ واحد ہستی ہے جو دھوپ میں رہ کر کے اپنے بیٹے کو سایہ فراہم کرتا ہے. زندگی بھر مشقتوں اور آزمائشوں کی دھوپ میں جلتا رہتا، مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو دھوپ نہ پہنچے. اسی وجہ سے رب تعالی نے قسم کھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. والد کی قسم، اللہ والد کی قسم فرمائی ہے. ماں کا درجہ بڑا ہے اس لیے کہ 3 کام ایسے کرتے کہ باپ نہیں کرتا ہے. تو 3 درجے تو ویسے ہی، ایک تو ماں اس کو ناپسند کرتے ہوئے بھی اس کو اٹھاتی ہے. حملت امہ کرہن. ایک مفسر لکھتا ہے فسبحان من جمع فی قلوب الامہات المتناقضات کرہ مع حب زجر مع انس. کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ماں کے دلوں میں متناقضات جمع کر دیے. جی متناقضات جمع کر دیے. متناقض کا مطلب ہوتا ہے ضدین. ایک چیز ہوتی ہے اور پھر اس کی ضد بھی جمع ہوا. دیکھو پیٹ میں اٹھاتی ہے وہ، تکلیف ہے اس کو، لیکن محبت کرتی ہے بچے سے. جی جی اسے خوف ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہوئے کہیں میں نہ مر جاؤں، لیکن اس خوف کے بعد بھی وہ مامون ہے. اللہ تو متناقضات جمع ہے. ڈانٹتی ہے بیٹے کو تو اس میں محبت ہوتی ہے. جی تو کرہ مع حب. فرمایا گیا کہ یہ جو پیٹ میں اٹھا رہی ہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن ناپسندیدہ ہونے کے ساتھ اس کو پسند کر رہی ہے. متناقضات جمع ہے. ڈانٹتی ہے تو اس میں بھی پیار ہوتا ہے. تو ڈانٹنا ایک الگ چیز اور پیار ایک الگ چیز. اللہ تعالیٰ نے ماں کے دلوں کے اندر یہ متناقضات جمع کر دیے ہیں. سبحان اللہ. جی اگر یہ پیار نہ ہو تو یہ تکلیف نہیں اٹھائے گی وہ. جی تو کرہ کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ بھی محبت رکھ دی ہے اس نے. اللہ. حملت امہ کرہن. اچھا ووضعتہ کرہ. ایک تو اٹھایا 9 مہینے، پھر اس کو ناپسندیدگی کے اندر میں تکلیف سے اس کو جنا. 2 تکلیفیں. اور تیسرے وحملہ وفصالہ 30 شہرا. 2 سال دودھ پلایا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو باپ نہیں کرتا ہے. لہذا ماں کے جو حقوق ہیں وہ 3 درجہ منطقی طور پر لاجیکلی بڑھ گئے. ایک مفسر بڑی پیاری بات لکھتا ہے اس آیت کریمہ کے ضمن میں. لکھتا ہے کہ ماں نے تجھے 9 مہینے
اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اپنے ساتھ رکھا ہے. کتنا بدنصیب ہے تو کہ اپنی ماں کو 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتا. جی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ. کیسی کتاب ہے اللہ. اور ہمارا رب کیسا ہے جو ہمارے ساتھ احسان کرے، احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے. قرآن کہتا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا 2 وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت کل 30 مہینے. پتہ یہ چلا کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت، حمل کی اقل مدت 6 مہینہ ہے، سب سے کم مدت. جی اس کے بعد کہا کہ دعا کرو. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، وعلی والدی، اور میرے والدین کے اوپر جو نعمتیں تو نے نازل فرمائی ہیں میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ، یہ ہے ایک چیز. اور اس کے بعد کہا میرے رب توفیق دے وان اعمل صالحا ترضا. یہ بہت عجیب بات ہے. ان اعمل صالحا ترضا. ایک مفسر لکھتا ہے لیس العبرۃ بکثرۃ العمل ولا بالعدد لکن العبرۃ ان اعمل صالحا ترضا. اعتبار اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کتنا زیادہ عمل کرتے ہیں. جی اعتبار کثرت کا نہیں ہے اور عدد کا نہیں ہے کہ کتنا کرتے ہیں اور کتنا زیادہ کرتے ہیں. نہ کثرت نہ عدد، ان کا اعتبار نہیں. اعتبار ہے کہ ان اعمل صالحا، کوئی عمل ایسا کرو جس سے اللہ خوش ہو جائے. تو اعتبار کثرت عمل کا نہیں ہے، اعتبار اس عمل کا ہے کہ وہ عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو جائے اور اللہ اس عمل کو پسند کر لے. تو دعا کرو کہ اے اللہ مجھ سے ایسا عمل کرا لے، مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو عمل تجھے راضی کر دے، جس عمل سے تو راضی ہو جائے. یہ اصل ہے. تو اعتبار کثرت عمل کا نہیں ہے، اعتبار یہ ہے، اس بات کا ہے کہ وہ عمل ایسا ہو جس سے اللہ خوش ہو جائے. ترضا ان اعمل صالحا ترضا، ایسا عمل کرو کہ اللہ اس سے تم سے راضی ہو جائے.